الف لام میم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے جو درس ہے سورہ بقرہ ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، مطلب کہ #صدقہ جاریہ۔ تو چلے باقی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے سب سے لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ اور اس صورت کے جو نام ہیں، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے عنوان۔ مثال کے طور پر آپ کسی کتاب کے اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر وضو کے بارے میں لکھا ہوا ہے، شروع سے آخر تک وضو کے بارے میں لکھتا ہے، نماز کے بارے میں نماز۔ وہ نہیں ہے کہ اس میں اگر بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے، اس نام کو رکھ کے آپ کہیں کہ صرف گائے کے بارے میں بات ہوگا آخر تک، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عنوان ہے، ٹھیک ہے، ایک نام رکھا گیا ہے کہ یہ فلان سورت کے نام پہچاننے کے لیے، نہ کہ اس میں پورا کے پورا جو بحث وہ یعنی گائے کے بارے میں ہوگا، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورت کے جو فضائل ہیں بہت زیادہ ہیں، اور چند صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں ان کے فضائل، باقی جو لوگوں نے بنائے ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن جو احادیث سے ثابت ہیں، جو صحیح حدیثوں سے، وہ چند صورتیں، ان میں سے ایک یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيَةِ الْقُرْآنِ آیۃ الکرسی، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے ایک وہ کیا کہتے ہیں بلندی ہوتا ہے، ہر چیز کے ایک کیا ہوتا ہے بلندی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بلندی کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے سب سے اونچے جگہ، ٹھیک ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تمام آیتوں کے سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ سورت جو ہم آیت الکرسی ہر بندہ کی یاد ہے، وہ اسی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ جس گھر پہ سورہ بقرہ تلاوت کیا جاتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مطلب ہے کہ قبرستان میں ہم جا کے قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کے مطلب، ٹھیک ہے۔ قبرستان میں نہ نماز، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر احسان ثواب کے لیے ہو ٹھیک ہے، لیکن خاص قرآن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ جو مرا ہوا آدمی ہے اس کے لیے صرف قرآن ہی پڑھ کر دیا جائے، یہ ثابت نہیں ہے کسی سے بھی۔ آپ جا کے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، آپ کہیں یا اس کے ثواب اس کے پہنچا دے اللہ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم جا کر قرآن ہی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر نہیں ہے پھر کسی کے پیسے دے کے، یہ کہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے قبرستان مت بناؤ۔ اس کے مطلب کیا ہے؟ قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتا، ادھر مردہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے گھر پہ بھی اگر تلاوت نہیں کریں گے پھر اس کے مطلب ہے کہ ہم تو چلتے پھرتے لاش ہیں، اس کے مطلب، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے کیا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ آج کل یہی ہے، کئی گھر ایسے ہیں اس میں تلاوت ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب وہ گھر اور قبرستان ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر خاموش ہیں، ادھر بولنے والے مردہ رہتے ہیں، بس اتنے فرق ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے قبرستان مت بناؤ، اور جس گھر پہ سورہ بقرہ تلاوت کیا جاتا ہے اس میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آج ہر گھر کے پرابلم ہے، ہر گھر کے مسئلہ ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ یار، نظر آتا ہے کوئی آصب ہے، کوئی جنات ہے، یہ وہ، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ خود تلاوت کریں، اگر ہمت ہے خود تلاوت کریں، کوئی بات نہیں، ہمت ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی نشست پر سارا کے سارا
سورہ بقرہ تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں، کیا ایک ہفتے میں پڑھ لیں، 2 دن میں پڑھ لیں، 3 دن میں پڑھ لیں، نہیں ہے پھر کم از کم جو ہے نا موبائل پر جو ہے نا گانا لگا کے سونے کی جگہ سورہ بقرہ لگا کے سویا کریں، ٹھیک ہے؟ قوالی سن کے سونے کی جگہ کیا سنیں؟ سورہ بقرہ تلاوت کر کے سنا کریں۔ خواتین سے بھی کہیں کہ گانا لگا کے گھر کے صفائی کریں، کھانا بنا کے، پھر اس کھانے کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ جو گانا سنتے سنتے کھانا بنایا ہو، پھر اللہ ہی مالک ہے اس کھانے کے، ٹھیک ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن تلاوت کیا جائے، اس میں ایک ہوتا ہے لائیو تلاوت کیا جائے، اس میں خاموش بیٹھنا ہے، آداب کے ساتھ بیٹھنا ہے، لیکن لیپ ٹاپ پر ہے، موبائل پر ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ کے، اگر بیٹھ کے بہت اچھے نہیں ہے کوئی بات نہیں، چلتے پھرتے سنتے رہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کی خاموش تلاوت، اور نہیں، اس کے نہ سجدہ، اگر سجدہ کی آیت تلاوت کیا جائے اس میں سجدہ بھی واجب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے؟ لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر اگر سجدہ تلاوت کیا جائے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اگر لائف ہو پھر تو ہے، سمجھ گئے؟ اور تیسرے ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ابو امامہ باہلی روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان أو كأنهما فرقان من طير صاف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها بطلة رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن تلاوت کیا کرو، گھروں میں نہیں، قرآن تلاوت کیا کرو، ہاں کیونکہ قیامت کے دن قرآن جو تلاوت کرنے والا شخص کے شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، ہاں ایک ہوتا ہے انسانوں کے شفاعت کرنا، ہم بیٹے کے حافظ قرآن بنا دیا، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ وہ ہم سے بھی 2 قدم آگے وہ شفاعت نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کے اندر سے نکلے ہوا کلام ہے، یہ شفاعت کرے گی کبھی رد نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ باقی جتنے شفاعت کرنے والے لوگ کیا ہوگا؟ مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ خالق کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ جو شفاعت کرے گی نا کبھی بھی رد نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن جو تلاوت کرنے والا شخص، پڑھنے والے شخص کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ پھر آگے فرمایا 2 چمکیلا چم کرنے والے صورتوں کی تلاوت کیا کرو، وہ کون سے؟ سورہ بقرہ ہیں اور سورہ آل عمران ہیں، کیونکہ یہ دونوں آئے گا قیامت کے دن جیسے کہ بادل آتا ہے، یعنی کہ سایبان، یعنی کہ پرندوں کے جو کیا کہتے ہیں، جول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جھنڈ آتا ہے، اسی طرح آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے، وہ پھر آ کر وہ اس کے بارے میں حجت دے گیا کہ اللہ یہ سورہ بقرہ تلاوت کرتا تھا، آل عمران کہتا تھا کہ مجھے تلاوت کرتا تھا، عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، خود نہیں سمجھ آتا تھا کہ پھر مفتی درس دیتا تھا وہ سنتا تھا، یوں کر کے نا وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے آئے گی، یہ دونوں صورتیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، لوگو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، کیوں؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس کے پکڑنا، اس کے تلاوت کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ باعث برکت ہے، اس کے ترک کرنا کیا ہے؟ حسرت ہے، ندامت ہے، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو باطل ہے نا، شیاطین ہیں، جنات ہیں، آصف جتنے ہیں، وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، سورہ بقرہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، خدا کی قسم۔ آپ سورہ بقرہ کے آپ لیپ ٹاپ پر، ایک تو تلاوت کرنا ہے بہت اونچی بات ہے، آپ لیپ ٹاپ پر، موبائل پر سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیا کریں گھر پہ، اور تھوڑا تھوڑا شیشے کھول دیا کریں یا دروازہ کھول دیا کریں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں ہو جائے گی تلاوت، اگر اس میں لیپ ٹاپ میں لگائیں، یا 1.5 گھنٹے میں ہو جائے گی۔ پھر آپ کے گھر کیسے صفائی ہوتا ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ جو ہر بندے کے پرابلم ہے نا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں کوئی چیز
چڑھ جاتا ہے، کوئی چیز نظر آتا ہے، یہ سارا کا سارا یہ بھگا دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، کسی مفتی، کسی پیر، کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اس کی تلاوت کیا کرو، یہ برکت ہے۔ آج کل ہم ہر بند کثرت کے پیچھے برکت کے لفظ ہی ہم بھول گیا ہے۔ شکر کریں کہ یہ جو اردو زبان ہے نا، یہ عربی کے قریب ہے، ٹھیک ہے، عربی کے قریب ہے، اس وجہ سے برکت کیا آپ لوگ سمجھ سکتے ہو۔ باقی دنیا برکت کے ترجمہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جو آپ لوگ انگلش دان ہیں، انگریزی بہت جانتے ہیں، مجھے برکت کے بعد میں درس کے بعد ترجمہ کر کے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ کے برکت نہیں کہتے ہیں، بہت زیادہ کے برکت۔ میں مثال اکثر دیتا ہوں، مثال کے طور پر ایک آدمی کے 10 بیٹا ہے، ہم ہر وقت کہتے ہیں نا بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے، 10 بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک بھی ماں باپ کے وہ فرمانبردار نہیں ہے، نافرمان ہے۔ وہ بلاتا ہے عبد الرحمن، وہ کیا ہے؟ عبداللہ، ہاں جی کیا ہے؟ میں رہ گیا۔ یہ ماں باپ کے لیے موت ہے، کبھی زندگی میں یہ نہیں کہنا ماں باپ کے سامنے جی ابو جان جی اماں جان کر کے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے کہنے کے تو 10 بیٹا ہے، لیکن کوئی کام کا نہیں ہے۔ کہنے میں تو کثرت ہے، 10 بیٹا ہے، لیکن کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ہاں؟ عفان نام ہو، مثال کے طور پر عفان جی ابو جان، عفان جی اماں جان، یار خدا کی قسم ماں باپ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا تو بیٹا ایک ہی ہے، لیکن برکت اتنا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ہر وقت جی جی کرتے ہیں، ان کے خدمت میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے، سمجھ گئے؟ وہ پہلے والا کیا تھا؟ کثرت تھا۔ ہم آج کل ہر بند کثرت کے پیچھے ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھوں کتنا تنخواہ ہے؟ 1 لاکھ۔ مسئلہ حل ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ کب حل ہوگا؟ آپ کہتے ہیں 2 لاکھ۔ میں کہتا ہوں چلو 2 لاکھ والے کے پاس چلتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ان کے مسئلہ حل ہے۔ 2 لاکھ والے سے پوچھتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں 4 لاکھ ہو جائے گی پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں چلو 4 لاکھ والے کے پاس چلتا ہے، جا کے پوچھتے ہیں آپ کا کتنا ہے؟ 4 لاکھ۔ آپ خوش ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کب خوش ہوں گے؟ 8 لاکھ ہو جائے نا، کچھ پرابلم ہے، سارا کے سارا حل ہو جائے گی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 1 کروڑ تنخواہ لیتا ہے۔ کتنا؟ 1 کروڑ۔ سیدھا 80 لاکھ تو ویسے لیتے ہیں، باقی پیٹرول اور ڈاکٹر میڈیکل یہ وہ کر کے 1 کروڑ بنتا ہے، اور آپ سے اور مجھ سے زیادہ پریشان ہے۔ فیصل آباد میں ایک بندہ ہے، مہینے کے فیکٹریوں سے علیحدہ ہے، مہینے کے اس سے 5 سال پہلے 1.5 کروڑ کرایہ آتا تھا۔ کتنا؟ 1.5 کروڑ کرایہ آتا تھا دکانوں سے، ادھر ادھر سے۔ ایک بندہ نے کہا نا کہ آپ بڑا خوش قسمت آدمی ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے مزہ، یعنی ہمارا نظر برکت پر نہیں ہے نا، کثرت پر ہے نا۔ اس نے کہا آپ اتنا خوش قسمت آدمی ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسے 1.5 کروڑ آ جاتا ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا زندگی لے لو تو، ٹھیک ہے، تمہیں نصیب کرے، لیکن اپنا زندگی مجھے دے دو۔ جو تم غریب ہے نا، ہاں تمہارے بچے اپنے گھر پہ خوش ہیں؟ جی خوش ہیں۔ اور کوئی بیماری نہیں ہے تمہیں؟ نہیں۔ بیوی کا نہیں؟ میرے سن لو، 2 بیٹیاں ہیں میرے، دونوں کے طلاق ہو کے گھر بیٹھی ہے۔ بیگم کے کیا ہے؟ علیحدہ مسئلہ ہے، میرا کینسر کے مسئلہ ہوں۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مال سے۔ مسئلہ اکثر لوگ ہیں تنخواہیں بہت لیتے ہیں، لیکن کوئی بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میں ایک بندے کا جانتا ہوں، معمولی سے تنخواہ ہے، ایک بیٹا PhD کر کے مکمل کیا ہے، بیٹی نے پتہ نہیں ڈیزائنر کچھ بنا ہے، ایک یہ ترکی سے پڑھ کے، یعنی تینوں بچے پڑھے لکھے ہیں۔ یہ برکت ہے اس کی کمائی میں۔ تنخواہ بہت معمولی سے ہے، زیادہ نہیں ہے، معمولی سے۔ ہم آج کل ایک یہ مادیت ہے نا، ہر طرف پیسہ 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 پیسہ، برکت کے لفظ ہی بھول گیا، کوئی مانگتا نہیں ہے۔ ہم ہر بندہ کہتے ہیں یا اللہ میرے پروموشن ہو جائے، میرا اتنا تنخواہ ہو جائے، یہ دعا تو کرتا ضرور ہے، یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میرا جو تنخواہ ہے اسی میں برکت عطا فرما۔ ہاں یا اللہ میرے بیوی 4 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں 1 میں یا اللہ پورا کر دے، ٹھیک ہے، وہ پھر 4 تو کثرت ہو جائے گی، پھر آپ جا کے مسجد میں سو گے، ٹھیک ہے، کثرت ہو کے گھر جی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، آپ کہتے ہیں یار چلیں ٹھیک ہے میں ادھر ہی جاتا سوتا ہوں مسجد میں اللہ کے گھر پہ،
اپنا گھر نصیب ہی نہیں ہوتا. اس سے ایک ہو یا نیک ہو, ٹھیک ہے, ایک ہو نیک ہو, گھر آؤ, سلام کریں, دعا مزہ کر کے زندگی گزارو, یہ کافی ہوتا ہے. اس کے کہتے ہیں برکت. آج کل کیا ہے, ہم ہر بندہ کس کے پیچھے ہیں؟ کثرت کے پیچھے. کثرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ تلاوت کیا رہو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ باعث برکت ہے, باعث اور اگر اس کے چھوڑ دو گے, تلاوت نہیں کرو گے, کیا ہوگا؟ ندامت ہو گیا, پریشانی ہو گیا. قیامت کے دن کہیں گے ہائے اللہ, کاش میں سورہ بقرہ تلاوت کر لی ہوتا, اس کے سمجھ لیا ہوتا, اس کے اوپر عمل کیا ہوتا. یہ کر کے قیامت کے دن افسوس ندامت کریں گے, اللہ نہ کرے. سمجھ آ گیا نا؟ اس وجہ سے ہم نے یہ سورت شروع کیا ہے. اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ خود فرماتے ہیں حفظت سورۃ البقرہ فی 3 سنوات, میں نے 3 سال میں اس کے حفظ کیا. یہ وہ تو عرب تھے, ایک دفعہ سن کے تو یاد ہو جاتا تھا. حفظ کس بات کہتے ہیں؟ وہ ایک ایک پڑھتا تھا, اس کے اوپر عمل کرتا تھا. صحابہ کرام ہاں کوشش کرتے تھے, اللہ سے دعا مانگتے تھے, اللہ یہ جو صفات ہم پڑھ رہے ہیں یہ صفات میرا اندر اتار دیں, یا اللہ یہ منافقین کے صفات ہیں میرا اندر ہے, یا اللہ اس کے نکال دیں. یوں کرتے 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 3 سال لگے. کتنا سال؟ 3 سال. وہ اتنا ذہین ہوتا تھا, اس کے جگہ دیں سو رہے ہیں, یہ اتنا ذہین ہوتا تھا, سونے نہیں دیتا بیٹا. میں عام مولوی نہیں ہوں, میں پہلے بھی کہہ دیں میں ٹیچر ہوں. ہاں بالکل حشاش بشاش بیٹھا ہوں میرے سامنے, پھر میں خوش ہوں گے, پھر بتاؤں گے باتیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, بہرحال 3. اچھا مثال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی صورت کی مثال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فضائل کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف, رواہ الترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کا پڑھنا کیا ہے؟ نیکی ہے. ایک حرف کے بدلے میں ایک حسنہ, ایک نیکی لکھا جائے گا. ایک نیکی 10 اس کے وہ برابر کر کے دیا جائے گا. ایک نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کے, وہ ہے ہی نہیں کہ ایک کے بدلے میں ایک دے دیں, نہیں, ایک حرف کے بدلے میں کیا ہوگا؟ 10 نیکیاں ہوں گے, ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے. حضور نے فرمایا نہیں, الف ایک ہے, لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے. جو شخص الف لام میم پڑھ لیتا ہے کتنا ثواب ہو گیا؟ 30. یہ مشین ہے ثواب کا معنی کیا. اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید کیا ہے, یہ مقناطیس کے مانند ہے, جدھر کرو گے وہ کھینچ لیتا ہے لوہے کے, جدھر پڑھو گے ادھر اس کے کیا ہوگا؟ ثوابی ثواب, ثوابی ثواب. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو جب قرآن تلاوت کیا جائیں خاموش بیٹھ کے اس کے سنا کرو تاکہ تم پر کیا نازل ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. ادب کے ساتھ بیٹھو گے ایسے 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 ایسے, پھر تو نہیں, پھر نہیں, تھوڑا دیر کے لیے یار. ہاں میں ویسے ہی یعنی وہ کروں, ناراض نہ ہونا. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے. اگر ابھی لیپ ٹاپ پر بٹھا دو نا کوئی نیند نہیں آئے گی ماشاءاللہ, 6 گھنٹے بیٹر ہو گیا ایسے کر کے. ہاں اور قرآن مجید میں شروع ہو جاتا ہے ایسے, میرے دیکھ لیا کرو یار. ہاں چلیں, یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ عالم بمرادہ. اس کے معنی کسی کے کوئی پتہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مجد الفسانی کے پتہ تھا, فلاں کے پتہ تھا, یہ سب اپنا اپنا رائے ہے, اپنا اپنا ذہن ہے, کسی کے پتہ نہیں ہے. اگر کوئی مولوی آپ سے کہے نا کہ ہمارا پیر صاحب کے پتہ تھا, ہمارا مولوی صاحب کے پتہ تھا, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اس کے معنی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نہ کسی صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے. چپ. اس کے کہتے ہیں حروف مقطعات. اس کے کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کے مطلب ہے کہ یعنی توڑ توڑ کر پڑھنے والے ہیں. اگر عام اسی طرح دیکھیں نا, الف لام میم لکھا ہو نا, آپ علم کر کے پڑھتے ہیں 2 جگہ پر ایسے, علم نشرح, علم ترا کیفا, ٹھیک ہے, لکھا ہی ایک ہی ہے, پڑھنا مختلف ہے, پڑھنا مختلف. اس کا مطلب ہے کہ کس نے بتایا کہ اس کے توڑ توڑ کے پڑھنا ہے, اس کے ایک ہی کر کے علم نشرح کر کے پڑھ. اللہ نے جبریل کے بتایا, جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ نے کرتے کرتے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس کے مطلب ہے قرآن استاد سے پڑھنا چاہیے. نہیں سمجھے؟ سمجھ آ گیا؟ قرآن کس سے پڑھنا چاہیے؟ استاد سے پڑھنا چاہیے. کہ دیکھو نہیں ہے پھر لکھائی ایک جیسے ہے. آپ گھر جا کر دیکھ لینا علم نشرہ علم تری کیف لکھائی ایک جیسے ہے, لیکن پڑھنا کیا ہے مختلف ہے. یہ استاد ہی بتاتا ہے. اور اس کے معنی کسی نے پوچھا نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بندہ تھا یہ بغداد میں, عراق میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ تھا. وہ ہر مجلس میں آ کر پوچھتا ہے. وہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ, میں نے اکثر کہتا ہوں 3 قسم کے سوال کرنے کے لوگوں کا بڑا دل چاہتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ عمل کی نیت سے پوچھتا ہے, ٹھیک ہے میں عمل کروں, پوچھتا ہے مفتی صاحب یہ کیا ہے, حضرت یہ کیا, وہ پوچھتا ہے. ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنے کی نیت سے پوچھتا ہے کہ یار میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا, ٹھیک ہے. یہ بھی یہ کچھ دانہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یار ہم بچ جائیں کسی طریقے سے, جس طرح یہودیوں نے یہ بقرہ گائے کے بارے میں سوال کیا تھا کہ یہ ذبح نہ کرنا پڑے ہمیں. ہاں, ایک ہوتا ہے پتہ پھینکتے ہیں مولوی کے پتہ ہے یا نہیں ہے, پتہ ایسے چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ویسے تنگ کرنے کے لیے. بہرحال سوال کرنے کے بہت طریقے ہیں. ایک بندہ تھا عراق میں تھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے مجلس میں, اور جو بھی بتاتا نا یہ بڑے صحابی ہے یہ فلاں فلاں, وہ آ کر پوچھتا تھا حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن مجید میں وجہ اللہ آتا ہے, ید اللہ آتا ہے, اس کے کیا مطلب ہے؟ یا ان کہ الف لام میم ہے, نون ہے, یا ان کی قاف ہے, ہاں, یا صاد ہے, اس طرح حروف جو آتا ہے اس کے کیا مطلب ہے؟ بار بار ہر ایک سے پوچھتا تھا. تنگ آ گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خط لکھیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ اے امیر المومنین, ایک بندہ ہے ہر مجلس میں ہر اہل علم سے یہ سوال کرتا ہے. اس کے چند سوالات ہوتا ہے پکا ہے وہ, ٹھیک ہے. یہ الف لام میم کے بارے میں پوچھتا ہے, یعنی کہ ید اللہ وجہ اللہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. امیر المومنین نے خط لکھا ہے کہ یہ خط پہنچتے ہی نا اس کے ادھر روانہ کر دو مدینہ کی طرف. وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیے. حضرت امیر المومنین آرام فرما رہے تھے مسجد میں, ٹھیک ہے. وہ بندہ آیا, انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من انت؟ انہوں نے کہا کہ میں فلان بن فلان ہوتا ہوں, عراق سے آیا ہوں. اچھا وہ پہچان لیا امیر المومنین. انہوں نے فرمایا کہ مجھے امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فلان کہتے ہیں, میں عراق سے آیا ہوں. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ مجھے امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں, ادھر آؤ. وہ اپنا ان کو پتہ ہے نا کہ وہ سیدھا کرنے یہ کی طریقے ہوتا تھا, ٹھیک ہے. وہ مارا. انہوں نے کہا امیر المومنین ایک منٹ میرے بات سن لیجیے. انہوں نے کہا جی, اگر آپ نے مجھے مارنا ہے تھوڑی دیر میں مرنے والا ہو گیا ہوں, اتنا مارا ہے آپ نے مجھے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے مجھے میرے دماغ کے اندر جو کیڑا جو گھسا ہوا تھا نا نکالا, وہ کیڑا مر گیا, کیڑا بالکل ختم ہو گیا, بالکل سیدھا ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا حضرت نے فرمایا کہ مارنا تمہارا مقصد ہی نہیں تھا, یہ کیڑا نکالنا مقصد تھا. تسلی ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں تسلی ہو گیا, بس یہی. اس کے بعد امیر المومنین نے خط لکھا کہ یہ 6 مہینے بعد کسی اہل علم کے مسجد میں نہیں بیٹھے گا, جہاں بیٹھے گا مسجد ختم کر دو. 6 مہینے تک صرف مسجد اور گھر ہوگا تاکہ اس کے دماغ درست ہو جائیں. وہ ایسے سیٹ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے کہا نا کہ آؤ تم فتنہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ امیر المومنین کے خلاف. انہوں نے فرمایا کہ نہ بھائی, مجھے ایک رجل صالح جو ہے نا حضرت امیر المومنین نے اصلاح کر کے گیا, میں بالکل سیٹ ہو گیا, میں کسی فتنہ میں شامل نہیں ہوں گا. یہ اس لیے سوال کرتے ہوئے نا یہ چیک کرنے کے لیے یہ پتہ ہے یا نہیں ہے پتہ ہے, یا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یوں کر کے پوچھ, یہ نہیں ہے آتا پوچھ لیں. ویسے سوال کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے. کچھ ہوتا ہے نا کہ یار ہم بھی کچھ ہمارا اندر بھی ہے, سوال کرتا ہے جان بوجھ کے کہ یہ سوال اگر آپ ذرا سا جواب دیں, اچھا میرے ذہن میں یوں ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب کا بھی کچھ آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کام نہیں کرنا, نہیں سمجھے, ٹھیک ہے. وہ کرتے ہیں لوگ. اچھا جی, الف لام میم کے ابھی میں نے بتایا کہ اگر ہم نے پڑھ لیا کتنا ثواب مل گیا؟ 30 نیکی ثواب مل گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب بھی حروف مقطعات آتا ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن ہی کیا وہ کرتا ہے. اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کے نام ہے. یہ قرآن کے کیا ہے؟
نام ہے یوں کہتے ہیں، اس قرآن کے کہتا ہوں اس سورت کے نام ہیں یوں کہتے ہیں کچھ لوگ. اچھا پھر آپ میں سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اگر یہ معنی کسی کے پتہ نہیں ہے کیوں لکھا کیوں ہے؟ یہ ہے سوال. ٹھیک، اس کے علماء نے جواب دیا ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر میں اگر کوئی ردی کوئی کاغذات وغیرہ جمع کر کے نا میں یہ بنا دوں، ٹھیک ہے، اس کے ڈبے بنایا، اس کے ٹیشو پیپر بنایا عام سا کاغذوں سے، میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں کے اندر بھی کوئی دم ہو نا ایسے بنا کر دکھاؤ مجھے، یوں کر کے میں ایسے رکھتا ہوں نا پھر، ٹھیک ہے، عام سے لکڑی سے یا یہ بنا دیا، پھر میں کہتا ہوں یار دیکھو کیسے میں نے چیز بنایا. اگر آپ لوگوں کے اندر کچھ جان ہے نا بنا کر دیکھو. ہاں کیا کہا میں نے اس کے؟ ہاں بس تیرے اوپر پورا نظر ہے میرا، پورا نظر ہے، اور ردار میں آ گیا بیٹا. اچھا جی ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی الف لام میم کر کے لکھ دیا، اگر تم لوگوں کے اندر بھی دم ہے ایسے قرآن بنا کر دیکھو. میں نے ایسے حرفوں سے میں نے یہ قرآن نازل کیا نا، تم لوگوں کے اندر بھی اگر دم ہے ایسے ایک چھوٹے سے صورت لے کے آؤ. ایک چیلنج ہے، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا سمجھ آتا ہے اس کو مانتا ہے یا سمجھ نہ بھی آئے اللہ تعالیٰ کے کلام مان لیتا ہے. ہاں یار ہم اللہ اور رسول پر ہمارا ایمان ہے، اللہ اور رسول نے فرما دیا کہ یہ آیت ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت سمجھتے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟ ہم اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ رسول پر کتنے اعتبار کرتا ہے یہ لوگ، ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کے مقصد یہ ہے کہ جب تک اللہ اور رسول ہمیں علم نہ دیں قیامت تک ہمیں نہیں آتا، قیامت تک ہمیں نہیں آتا. اب دیکھیں اس کے معنی کون بتائے گا؟ جن لوگوں نے بتایا غلط بتایا. میں نے بتایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ عنہ، نہ کسی صحابہ نے بتایا. اپنے طرف سے میرا دل میں آیا کہ اس کے یہ معنی ہے یہ غلط ہے، ان کے گمان ہو سکتا ہے، اس کے معنی ترجمہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گیا؟ یہ 3 جواب ہیں اس کے. آگے چلتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں، اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے. ایک تو ہے نا کہ ہر جو رائٹر ہوتا ہے نا کتاب لکھ کے ہے نا کسی آدمی کے دے دے نا کہ یار اس کے ذرا اصلاح کر دیں، وہ بالکل اس کے نیلے پیلے کر دے گا. ایسے ہے نا، اصلاح کر دے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بات سنو، یہ قرآن مجید یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کتاب کہنے کے لائق ہے وہ کون؟ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک ایسی بیماری ہے، اگر انسان کے اندر شکی مزاج ہو جائے نا وہ بیوی بچوں سے بھی چلے جائے گی، ختم ہو جائے گی. بیوی سے شک کرتا رہے گا، ایک دن آگے لڑائے، بچوں سے شک کرتا رہے، بیٹی سے شک کرتا رہے گا، ماں باپ سے شک کرتا رہے، رشتہ داروں سے شک کرتے کرتے پیغمبر سے شک، اللہ سے شک کر کے سب کو ختم کروا دے گا. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ شک سے محفوظ فرما، ٹھیک ہے، شک سے محفوظ فرما. یہ کتاب ایسے کتاب ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین. اب یہ سوال کرتے ہیں کہ یار میں تو متقین نہیں ہوں، اس کے مطلب ہے کہ میرے لیے نہیں ہے. ہاں نہیں، ہم کہیں گے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. ایک جگہ آتا ہے یہ جگہ پر ھدی للمتقین ہے، ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ھدی للمحسنین ہے، محسن لوگوں کے لیے ہدایت دکھاتا ہے. ایک جگہ آتا ہے ھدی للناس بھی ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے. ایک جواب یہ ہوا، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم ہدایت کے ہمیشہ ایک اس کے وہ کیا کہتے ہیں راستہ کے محتاج ہے، یہ دکھانے والا ہمیں راستہ دکھائیں. ہم ہر ایک سے کسی کالج یونیورسٹی میں داخل لینے سے پہلے ماں باپ سے مشورہ کرتے ہیں، ٹیچروں سے مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں کس چیز کا ویلیو ہے. وہ آئی ٹی کے، پھر آئی ٹی میں جائیں گے. اس سے پہلے ایم بی اے، وہ تو ہر بند ایم بی اے تو تربوز ہوتا، نیچے سے 10 ایم بی اے بیٹھا ہوتا تھا. ہاں اب ہر بندہ آئی ٹی یہ ہوتا ہے، کیوں پوچھ کے کرتے ہیں نا. سمجھ گیا کہ یہ اس کے ہدایت کہتے ہیں.
اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھ تک جو آنے کا راستہ ہے نا یہ قرآن ہے، یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا متقی، اب ایک آدمی مثال کے طور پر ڈاکٹر کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ ڈاکٹر کی کتاب پڑھ رہا ہو، نہیں پڑھتا، انجینئر بننے کے بعد نہیں پڑھتا، اتنے کتاب آپ نے رکھ دیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ڈاکٹر کے لیے، اس کے مطلب یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹر ہی پڑھے گا، نہیں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ پڑھے گا، نہیں سمجھے؟ یہ کتابیں جو ہے نا اتنا ایک الماری میں، یہ کس کے ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ انجینئر کے لیے، اس کے مطلب یہ نہیں کہ انجینئر پڑھے گا، نہیں، پڑھ چکے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ میں سے، یہ الماری والے کتاب پڑھیں، یہاں پر جو رکھا ہے نا یہ پڑھیں۔ آپ اگر متقین بننا چاہتا ہے یہ پڑھیں، آپ سمجھ گیا؟ متقین بننا چاہتا ہے کیا پڑھیں؟ یہ کتاب پڑھیں آپ، یہ کہنا ہے متقین کے لیے، کہ مطلب یہ نہیں کہنے کہ ہم متقین ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے مطلب ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، ہمارے لیے ہے، ہم متقین بننا چاہتے ہیں، ہم محسن بننا چاہتے ہیں، ہم انسان بننا چاہتے ہیں۔ ہدی للمتقین ہے، ہدی للمحسن، ہدی للناس ہے، انسان کے لیے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے نہیں پڑھے گا پھر کوئی اور ہی بنے گا، سب کچھ بن سکتے، انجینئر بن سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، انسان نہیں بنے گا پھر، سمجھ گیا؟ اچھا جی، متقین کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں متقین، اس کے اردو ترجمہ ہوتا ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پرہیزگار آپ پوچھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، لیکن تقوی ہے کس چیز کے نام تقوی ہے؟ کس چیز کے نام؟ اس کے بارے میں سب سے بہترین ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کس سے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے کہ تقوی کے بارے میں، ما تقوی، تقوی کیا ہے ابی، مجھے سمجھاؤ، ٹھیک ہے۔ ابی بن کعب انشاءاللہ کسی اور وقت پر بتاؤں گے کیسے صحابی تھے۔ تقوی کس چیز کے نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا، اما سلکت طریق ذا شوکت، اے امیر المومنین، کبھی آپ نے یہ کانٹا دار، کبھی کیا کہتے کانٹا اور جاڑیاں والے سڑک سے نہیں گزرے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا قال بلا، ہاں میں نے گزرا ایسے سڑک سے۔ فرمایا کہ فما عملت، آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ایسے چلے جاتے ہیں یوں کر کے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ شمرت و جہدت، اور میں اپنا جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں دامن، اپنا شلوار قمیض میں بچا کے گزرتا ہوں تاکہ وہ انہوں نے فرمایا فذالک تقوی، یہی تقوی ہے۔ ہر جگہ ایک جگہ انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور کیا ہے، سنیپ چیٹ ہے، اور جو بلائیں آپ آتا، یہ سارا کے سارا کیا ہے؟ یہ کانٹا ہے۔ اس سے اپنا دامن بچا کے نکل جانا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری رات دیکھتے رہے، واہ یہ اس کے ہاتھوں کریں، یہ آ جائیں، سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں ہے، یہ تو پھر آپ کے کپڑا بھی، آپ کے ذات کے بھی، ہر چیز کے تار کر دے گے بیٹا، سمجھ آ گیا نا؟ ان کے خباثتوں سے بچا کے نکل جانا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ کہ کتنے کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے کون ہے وہ جو پیسے کما کے شادیوں میں یوں کرنے والے؟ کتنے ہیں؟ کتنے دانا ایسے ہیں؟ ایک دو ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک میں آنے سے ایسے وہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر ایک کا نہیں ہوتا، ہر یوٹیوبر ایسے پیسہ نہیں کما سکتا، اس طرح بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ کوئی خبیث دماغ ہوتا ہے اسی کے چل جاتا ہے، بے شرم بے حیا ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے بھی نہیں چھوڑتا، بیوی کے بھی نہیں چھوڑتا، بس تھوڑا دیر کے لیے وہ لائٹ بند ہوتا ہے، باقی سارا ریکارڈنگ ہوتا ہے ان کے، بیڈ روم کے بھی کرتا ہے، واش روم کے بھی کرتا ہے، سب کچھ کر کے آپ کے دکھاتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ وہ یہی ہو گیا، اتنا بے غیرت ہمارا دین سکھایا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اتنا بے غیرت نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر تھوڑا سا غیرت ہونا چاہیے۔ غیرت یہ نہیں ہے کہ انسان کھتا بلیوں کی طرح آئے زندگی گزار کر چلے جائیں، ہر چیز صبح اٹھا، بیوی نے کیا کھایا، کیا پہنا، وہ سارا بتاتا ہے۔ اب تو حمل کے بھی بتانے لگ گیا نا کہ ہمارا حمل یہاں تک پہنچ گیا، اتنا مہینہ، یہ تو بے غیرتی کی بات ہے۔ ذرا سا ایمان والا شخص ایسے کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ پیسے خدا نہیں ہے، یہ پیسے ہر چیز نہیں ہے۔ خیال ان کے بال بچے بھی دیکھے، ایسے بال بچے تو پھر کیوں شرماتا ہے؟ ماں نے بڑے کمال دکھایا تھا پیٹ اپنا، وہ کر کے گزر جائے گا،
اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے پناہ مانگو میرے جان, اللہ سے پناہ مانگا ایسے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ایسے بے حیا اور بے شرم نہ بنائے ہمارا اولاد کو. حیا ہو, وجدان ہو, تھوڑا سا ایمان ہو. ہاں, یہ آنکھ بند ہونے کے دیر ہیں, اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں, میں کہتا ہوں سب سے برا موت وہ ہے جو انسان مرے اس کے گناہ نہ مرے. وہ خود مر گیا ہے لیکن اس کے گناہ ہم دیکھتے رہیں گے. اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. سمجھ گیا؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اب توبہ کتنا آپ ڈیلیٹ کریں گے؟ کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کی بیوی کے اوپر, جب تک یہ موجود ہے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا, اس وقت تک یہ تعریف کرتے رہے گی آپ کی بیٹی کیسے تھا, آپ کی بیوی کیسے تھا, اس کے. ہاں, اللہ حفاظت فرمائے. انہی چیزوں سے بچ کے گزر جانے کے نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جبہ کبہ پہن کے آیا, تسبیح ہو, وہ مالا پہنا ہوا ہو, آپ کہتے ہیں یہ متقی ہے. نہ بھائی, متقی میں اور آپ جیسے ہوتا ہے. اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی علیحدہ کوئی اس کے لباس ہو, کوئی نہیں. متقی ہیں یہی, انہی کے اندر ہیں. لیکن تھوڑا سا شرم حیا ہوتا ہے, عفت ہوتا ہے, پاک دامنی ہوتا ہے, اس کے کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں. وہ آخرت کے لیے کچھ کوششیں کرتے ہیں, اس کے متقی کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 2 آیتیں ہم نے پڑھا, اگلے انشاءاللہ نشست میں کہ چلائیں گے. اللہ تعالی مجھے اور تمام حضرات کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.